اور اس کے پکنے کے منظر کو تو دیکھو، یہ کیا آٹومیٹک ہو رہا ہے بھائی؟ کون دنیا کا بے وقوف ہے جو یہ کہے گا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو رمضان تھا، یہ مائک کی آواز تھوڑی کنٹرول کریں، گونج رہی ہے بہت زیادہ، اس کو کم کریں تھوڑا سا۔ رمضان کا مہینہ تھا، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہو اور راستے میں افطار کا ٹائم ہو گیا، مجبوری میں آپ نے سائیڈ پہ گاڑی روکی۔ اب اس وقت آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بولو، پکوڑے۔ اس وقت آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ میری تو ضرورت پکوڑے ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ پکوڑا جو ہے نا وہ افطاری کا رکن ہے بر صغیر میں، اس کے بغیر افطاری نہیں ہوتی۔ پکوڑے کے ساتھ چٹنی ہونا بھی ضروری ہے۔ میری اپنا افطاری کا معمول یہ ہے، کچھ بھی نہ ہو مجھے پکوڑوں کی پلیٹ بھر کے کھلا دو، میں کھا لوں گا، لیکن اگر پکوڑا نہیں ہے تو میں پھر اس افطاری کو افطاری نہیں مانتا۔ اب آپ لوگ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو افطاری میں آپ نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، بالکل روڈ میں، صحرا میں، آپ عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے افطاری، آپ نے دیکھا ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، ادھر نیمبو کا شربت، اگر میں شربت پیتا بھی ہوں تو نیمبو کا، لیمن ڈال کے، ورنہ نہیں، ورنہ وہ سنی ٹنٹناٹن بن جاتا ہے نا آدمی میٹھا پی کے، تو لیمن سے تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی سب سے میں اپنی مثال دیتا ہوں نا بار بار، جب مجھے اپنی چیزیں ہی پیش کرنی ہیں تو پھر آپ کو روڈ پہ لے کر کیوں آؤں میں؟ پھر میں ہی روڈ پہ آ جاؤں۔ تو میں نے گاڑی روڈ پہ لگائی، مجھے لگ رہی ہے سنی ٹن ٹناٹن والی بھوک ٹھیک ہے، مجھے سنی ٹن ٹناٹن والی کیا ہوتا ہے نا، میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن، تو مجھے ٹن ٹناٹن قسم کی بھوک لگ رہی ہے جو سب کو لگتی ہے افطاری میں، اور مجھے چاہیے لیمن کا شربت، اور مجھے چاہیے پودینے کی چٹنی اور پکوڑے، یہ لوازمات، اس کے علاوہ کھجور، تو وہ تو بہت زبردست چیز ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور پکوڑوں کی پوری پلیٹ رکھی ہوئی ہے، اور لہسن کی چٹنی پودینے والی، اور تو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک ہی تیر سے دو شکار، کبھی کوئی افطاری کی دعوت کرے نا تو وہ اس میں یہ بھی گریوی میں بہت سے، میں مسالے والی بریانی والا جب سے بیان کیا ہے، جب بھی کوئی بریانی کھلاتا ہے مسالے والی، مزہ آ گیا۔ ہوٹل میں جاؤ تو مسالہ ڈال کے لاتا ہے، ورنہ پہلے نا وہ سفید سفید چاول لے کر آتے تھے، مفتی صاحب ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جو ان کے خیال میں جو نیک ہوتا ہے نا وہ پرہیزی کھانے کھاتا ہے، یہ لوگوں کا ایک تصور ہے کہ مفتی صاحب ہیں یہ تو ابلے ہوئے چاول کھائیں گے، بھائی اس کا فضول بات ہوئی۔ تو آپ نے کیا کیا، میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، پکوڑوں کی پوری پلیٹ، بہترین کھجوروں کی پلیٹ اور شربت، اور اللہ بھلا کرے اور کیا ہونا چاہیے بھائی افطاری میں، سموسے، اور نہیں جام شیرینی، اور جو ہے تھوڑا بہت کوئی سالن روٹی بھی رکھا ہوا ہے۔ ارے میں تو خوشی سے پاگل نہیں ہو جاؤں گا، میں حیران یار، یہ کسی بندے نے میرے لیے دسترخوان لگایا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بالکل اسی حساب سے دسترخوان بچھاؤ جس حساب سے مفتی صاحب کی افطاری ہوتی ہے، ایک ایک چیز اسی حساب سے رکھی ہوئی ہے۔ اس کو پتا کیسے چل گیا یار؟ لگتا ہے اس نے یوٹیوب پہ میرا بیان سنا ہے۔ اب میں اس غور و فکر میں، یار جس بندے نے رکھا ہے میں اس کو تلاش کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے بندہ نہیں مل رہا کہ بھائی وہ بندہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ میرے گھر تک گیا ہے، اس نے میرے گھر والوں سے پوچھا ہے کہ یہ کھاتے کیا ہیں، ان کی میں نے دعوت کرنی ہے، اور مجھے پتا ہے ان کا وہاں پر یہ جس سپیڈ سے سہراب گوٹ سے نکلے ہیں تو ہائی وے پہ افطاری ان کی اس مقام پہ ہوگی، تو اسی مقام پہ انہوں نے میرے لیے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، اس کو ایگزیکٹ وہ ٹائم بھی پتا ہے۔ میں کہوں گا یار اس بندے کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اس کی میں سوچ کو، اس کی ذہانت کو اور خدمت کے جذبے کو داد دیتا ہوں۔ اب مجھ میں اگر غیرت ہوگی نا تو میں اس بندے کا نمبر تلاش کروں گا۔ بہت اہم مثال ہے، اس کو سمجھو، اس کو ہلکا مت سمجھو، اس کو پکوڑوں پہ نہ لے کے جاؤ خالی۔ مجھ میں غیرت ہوگی تو میں اس بندے کو تلاش کروں گا کہ نہیں کروں گا، یار اس کا نمبر دو، اس کا کم از کم شکریہ تو ادا کرے نا انسان۔ صبح سے بھوکے پیاسے، افطاری کا ٹائم، ایگزیکٹ وہی چیزیں اور ایسی لوکیشن پہ کہ اس کو پتا تھا کہ غروب آفتاب جب ہوگا تو مفتی صاحب کی گاڑی یہاں کھڑی ہوگی۔ اتنے میں کیا ہوا، مجھے بندہ نہیں مل رہا کہ میں شکریہ ادا کروں، اتنے میں ایک سائنسدان آ گیا میرے پاس، جو بڑے افلاطون اور بڑی بڑی تھنکنگ جن کی ہوتی ہے نا، بہت اونچی سوچ، وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، فرض کر لو کوئی سائنٹسٹ تھے اور یونیورسٹی میں بہت بڑی پوسٹ پر ہیں۔ ان کا فون آیا، میں نے کہا حضرت ایسے دسترخوان، اور میں تو حیران ہو گیا بھائی، واہ واہ واہ، مجھے بندہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا بھائی ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی بندے نے بچھایا ہو، یہ ضروری بولو نا نہیں۔ ایکچولی ہم ہر چیز کو سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کو کس روح سے دیکھتے ہیں؟ سائنس کی روح۔
یہ ضروری نہیں ہے دسترخوان لگایا ہو شربت وربت. ایکچولی اگر ہم ڈارون کی تھیوری پہ غور کرتے ہیں نا, ڈارون کی, تو تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اربوں کھربوں سال میں ایسا ممکن ہے کہ کپاس بن کے ایک دسترخوان خود بخود وجود میں بولو آ جائے, اور کروڑوں اربوں سال میں اس بات کا امکان ہے کہ ایک دھماکے کے نتیجے میں وہ دسترخوان بولو بچھ جائے, اور کھربوں سال میں اس بات کا امکان ہے کہ شیشے جڑ جڑا کے ایک جگ اور اس میں نیمبو نچڑ جائے اور بیسن پیدا ہو جائے وغیرہ 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 وغیرہ. آگے جب پھینکنی ہے تو کیا آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتائے یار. تو اس لیے آپ کو یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دسترخوان کس نے بچھائے. یہ سائنسدان گزرا ہے, اس کی تھیوری ہے جس میں آٹومیٹیکلی بھی خود بخود بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. میں مان لوں گا, بولو نا یار, میں کہوں گا یار اگر دسترخوان نے بچھنا تھا, پوری دنیا پڑی ہے کہیں بھی بچھ جاتا. سب سے پہلی بات, ادھر ہی آ کے کیوں بچھائے؟ اس کو کس نے بتایا کہ میرا روزہ اس ٹائم پہ یہاں افطار ہوگا؟ نمبر 2, اس میں وہ تمام چیزیں کیوں آئی ہیں جن کی مجھے اس وقت ضرورت ہے, جو بالکل میرے حساب سے. لا الہ الا اللہ, خدا کی قسم اس سے زیادہ عجیب کام ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے. پورے بچے کا اسٹرکچر تیار ہو رہا ہے, آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, ہر چیز, اور ادھر بچہ دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو گیا. جیسے ادھر افطاری کا ٹائم ہوا نا, اور دسترخوان پہ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ پکوڑے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی اگر ہو رہا ہوتا تو یہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے کیوں نہیں آ رہا ہے بھائی؟ میں کہوں گا نا یونیورسٹی کے پروفیسر سے کہ اگر یہ دسترخوان خود سے بچھا ہے تو 2 گھنٹے پہلے بچ جاتا نا. ادھر میری گاڑی ادھر آ کے ٹھک کر کے رکی اور ادھر وہیں پہ ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ کیوں ہے؟ یہ اس کا مطلب جس نے یہ دسترخوان بچھایا ہے اس کو میری ضرورتوں کا علم ہے. دسترخوان پہ پکوڑوں کا سج جانا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی ضرورت کے لیے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ کا اتر جانا اس سے زیادہ عجیب ہے. کیونکہ مجھے پکوڑوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ کی ضرورت ہے. جس حساب سے بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی حساب سے اسی کوانٹٹی اور کوالٹی کے حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. ایسے موقع پہ بچے کو چاہیے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ غور کرے کون تھا جس نے پیدا ہوتے ہی میری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. وہ تلاش کرے اس رب کو جو یہ کام کر رہا ہے. اگر وہ رب کو تلاش نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہوا ہے, تو اللہ کی قسم اس سے بڑا ناشکرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اور ادھر تو ایک اتفاقی واقعہ کہ میں غروب آفتاب کے وقت ہائی وے پہ ایک جگہ پہنچا ہوں اور میرے لیے دسترخوان سج گیا. اس ایک واقعے کو آپ اتفاقی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. ادھر کروڑوں انسان پیدا ہوتے ہیں, ہر انسان کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اس کی افطاری کا انتظام موجود ہوتا ہے, اور اسی وقت ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جو مجھے افطاری میں میری ریکوائرمنٹ تھی نا, وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بچے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں ماں کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں. اس کا مطلب یا تو یہ دودھ بڑا سمجھدار ہے, اسے پتا ہے کہ میں نے کب پیدا ہونا تھا, یا ماں بڑی ذہین ہے, بڑی کلاکار ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اب روٹی سے دودھ بنانا ہے, یا بچے کی کھوپڑی بڑی تیز ہے, وہ آنے سے پہلے آرڈر دے کے دودھ کا انتظام کر رہا ہے. اگر یہ تینوں یہ کام نہیں کر رہے, اس کا مطلب کوئی اور ذات ہے جسے انسان کی ضرورتوں کا علم ہے. اسے یہ پتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اسے کتنی کوانٹٹی میں کس قسم کی غذا چاہیے, سے پکوڑے چاہیے, سموسے چاہیے, روٹی چاہیے یا دودھ چاہیے. اسے پتا ہے دودھ چاہیے, لہذا پیدا کیا ہوتا ہے؟ دودھ پیدا ہوتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب, تم کیسے اس ذات کا انکار کر دیتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے جہنم کی آگ کا ایندھن مت بنو, یہ بتا دوں میں. قرآن سیدھی دھمکی لگاتا ہے, آگ میں پھینکوں گا میں, آگ میں. ہماری یونیورسٹیوں میں سائنسدانوں کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں, اور ہمارا جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا جو طبقہ ہے وہ خدا کا منکر ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ ببانگے دوہل اعلان کرتا ہے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ان کے لیے, ان سائنسدانوں کے لیے بھی, اور جو ان کے نظریوں کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آگ میں پھینک دوں گا میں ان کو.
اور قرآن یہ بھی دھمکی دیتا ہے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اس آگ میں پھینکنے کو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے لیے مشکل ہے, یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ تم پہ ترس نہیں کھائے گا. ہمیں مشکل لگتا ہے کہ ہم کسی کو آگ میں ڈال لیں, ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرا ان لوگوں پر جنہوں نے میرے وجود کا انکار کیا یا میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا, مجھے ان پہ ترس نہیں آئے گا, یہ میرے لیے آسان ہے بہت, میں پھینک دوں گا آگ میں تمہیں. تو بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. قرآن کیسے دلائل دیتا ہے کہ یہ جب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, انار کی ٹہنی زمین میں لگتی ہے, کیسے قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں بھائی, کیسے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, ایک حد تک بڑا ہو کے اس میں پھول پیدا ہو جاتے ہیں, آٹومیٹک سارا سسٹم ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں, وہ مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں, پھر ان میں نر مادہ میں ملاپ ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہوتا ہے, پہلے کچا ہوتا ہے, پھر ہوتے 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 اب یہ وقت آتا ہے, قرآن کہتا ہے انظروا الی ثمرہ, اب اس کے پھل کو دیکھو, رزلٹ کیا نکل رہا ہے, کیا بویا تھا زمین میں اور رزلٹ کیسا بہترین رزلٹ. یہ تو خوبصورت پیکنگ میں بنا کے تمہارے لیے انار پیش کیا جا رہا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوتا. پیکنگ میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ کمپنی نے پیک کی ہوتی ہیں, خود بخود پیکنگ نہیں ہوتی. ارے آپ کہیں جا رہے ہو اور کوئی چیز اوپر سے گر گئی آپ کے اوپر, کوئی آم گرا ٹھڑک کر کے آپ کے سر کے اوپر, یہ آٹومیٹک ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب کوئی آپ کو آم کی پیٹی کا گفٹ دیتا ہے تو خوبصورت پیکنگ میں. اللہ ان پھلوں کو جو پیدا کرتا ہے, ان پھلوں کو ایک خوبصورت پیکنگ دی ہے اس نے. انار کی کیسی بہترین پیکنگ ہے, اس کے اندر قرآن کہتا ہے حبم متراکبا, جتنے بھی دانے والی چیزیں ہیں نا, اللہ کہتا ہے ان کے دانے بے ڈھنگے نہیں ہوتے. متراکبا, راکب کہتے ہیں سوار, متراکب ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے پہ یہ دانے سوار ہوتے ہیں. بھٹے کو دیکھ لو نا, مکئی ہے بھائی, ایسا نہیں ہوتا کہ پودا ہوگا ایک دانہ ادھر ایک دانہ ادھر ایک دانہ ادھر ایک دانہ ادھر, ویسے ہی خود ہی جمع کرتے رہو بیٹھ گئے. ترتیب سے اس کے اندر دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سیب کے درختوں کو دیکھ لیں, کیسے خوبصورت گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں سیب کے, کیسے خوبصورت. انگور کو دیکھیں, کھجور کو دیکھیں, تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. جو چاہتا ہے نا خدا پہ ایمان لائے اور دلائل سے چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ دلائل کافی ہے. جو نہیں چاہتا وہ ڈاروین کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلے گا. جس کو خدا نے پیدا کیا وہ خود اپنے بنانے والے کا منکر ہے. اکفرت بالذی خلقک, اللہ کہتے ہیں جس نے تجھے بنایا تو اس کا انکار کر رہا ہے. دیکھو کسی اور چیز کو بنایا ہوتا, آپ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں یہ بائک کس نے بنائی ہے, یہ فلاں چیز کس نے بنائی ہے. دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل, اپنے بارے میں تو آسان ہے نا کہ بھائی مجھے تو کسی نے نہیں بنایا اور خود سے بھی نہیں بن سکتا, اس کا مطلب مجھے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ خدا ہے جو اپنا تعارف قرآن مجید میں کرا رہا ہے. اور ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ والا خدا نہ ہو جو مسلمانوں کا اللہ ہے, ہو سکتا ہے وہ کوئی اور خدا ہو. یعنی کسی نے بنایا تو ہے مگر ضروری نہیں کہ یہ والا ہو جو قرآن میں اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ جس خدا نے بنایا ہے نا, اس نے بنا کے اگر کوئی لنگ ہی بندوں سے نہیں رکھا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر بنایا کیوں اس نے, وہ کیوں کر رہا ہے یہ سارے کام. ہم تو اسی خدا پہ ایمان لائیں گے جو خدا ہمیں اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے, بتاتا ہے کہ میں نے کیا ہے. اگر یہ والا خدا معاذ اللہ جھوٹا ہوتا تو پھر سچی مچی کا خدا آ کے بیان کیوں نہیں دیتا کہ یہ غلط بول رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو اسی خدا پہ ایمان لائیں گے جو کلام کرتا ہے, جو اپنے بندوں سے رابطہ کرتا ہے. جو گونگا بہرا خدا ہے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے, جو بنا کے بھول گیا ہے. اس کا مطلب کوئی نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جس نے آسمان سے کلام کو نازل کیا, جو اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرواتا ہے. تو اللہ نے سورہ انعام میں اپنا تعارف کروایا, بہت نعمتیں اپنی بیان کی. اور اس کے بعد سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے کہ تم پیدا کیسے ہوئے. اس کو بھی آج کل جو یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, یہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش, پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ سائنس سے ثابت نہیں ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ جو چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہے وہ بھی کس کے پہ ڈالی جائے, سائنس سے. ایک ایسا ہی آج مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا, مفتی صاحب یہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. میں نے کہا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ سے کوئی پوچھے بخار میں پیناڈول کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے, اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. او بھائی یہ اسلام کی فیلڈ بولو. ہاں یہ ہوگی کہ حرام اجزاء ہیں تو حرام ہے, حلال اجزاء ہیں تو پھر کھانی چاہیے کہ نہیں, یہ اسلام نہیں کہے گا. یہ کون کہے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے. اسلام بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھو. تو ویکسین یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے,
ہاں ویکسین میں کوئی حرام عنصر شامل ہو تو مفتیوں کی فیلڈ ہے، لیکن حرام عنصر اگر نہیں ہے تو پھر کورونا کی ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹروں کی. اور اس میں جو اجزاء ہیں وہ حلال ہیں یا حرام، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹر تو یہ بتائیں گے یہ اجزاء ہیں. اب ان اجزاء پہ حلال کا فتویٰ لگانا ہے یہ حرام کا، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ مفتیوں کی. تو ہر چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہوتی. یہ فلاں سن میں یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ سائنس کی فیلڈ نہیں ہے، یہ تاریخ دانوں کی فیلڈ ہے. کربلا میں حضرت حسین کا قتل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ نیوٹن اور ڈاروین تھوڑی بتائے گا آپ کو، یہ تو مورخین بتائیں گے نا. بہت مشکل ہے. کیا ہو گیا یار، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہو رات کے ٹائم پہ. یہ تو مورخین تاریخ دان بتائیں گے. اب جب آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو کوئی تاریخ دان موجود تھا ہیں کہ کیسے پیدا ہوئے، پھر کیا کیا واقعات ہوئے؟ ظاہر ہے نہیں تھا. تو اس لیے یہ ڈائریکٹ کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے شخص ہے نا دنیا میں، تو اللہ بتاتا ہے. تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ سائنس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو یہ پاگلوں اور بیوقوفوں والی باتیں ہیں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا. اور کیسے؟ مٹی سے، آدم کو. پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ ہمیں دنیا میں جب لایا جا رہا ہے تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور جو آدم کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بندر سے انسان بنائے، انہوں نے انسان کو پروٹوکول بولو نہیں دیا. انہوں نے تو انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے وہ تو پھر انسان کی قابل عزت تھوڑی ہوا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام کے ساتھ آیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں آ گیا. ساری مخلوق نے اس کو، آدم کو سجدہ کیا. شیطان اڑ گیا. اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی. قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فاہبط منہا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے. تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میرے حکم کے سامنے تو تکبر کر. انک من الصاغرین، آج سے تو میری نظر سے گر گیا ہے. بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا، کر لے جو کرنا ہے. قال فبما اغویتنی، اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، نہیں چلنے دوں گا. یہ جیلسی، حسد، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے حسد میں آ گیا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ یعنی چیلنج کر رہے اللہ کو، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے. 100% کا تو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن اکثریت کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا. کیسے چیلنج کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، نہ رزلٹ بتا رہا ہے. یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو کہہ کر گئے کہ یار فلاں دہشت گرد ہے، اس سے لڑنا ہے. ایک طریقہ دھمکی کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس کو. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لینا کل صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ جائے گی، یعنی خبر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہے بھائی ہو گیا، بس سمجھو کہ یہ بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا کل صبح اخبار میں آ جائے گا. وہ یہ طریقہ ہوتا ہے بڑی دھمکی کا. تو شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، شیطان کہہ رہا ہے اللہ میں خبر پیش کر رہا ہوں لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا. اکثریت کو شیطان جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے. جب شیطان نے یہ کام کیا اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. یعنی بجائے توبہ کرنے کے اور چیلنج پہ چیلنج کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم، ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا تو ان کو گمراہ کر، لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تجھے فالو کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو میں بھر دوں گا. میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا.
لیکن میں یہ بات تیری لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے, ادھر تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے بھائی, شیطان سے. چل جا, تجھے مہلت دی, پنجہ آزما تو جا کے. ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا, وَيَا آدم, اور اے آدم, اسکن انت وزوجک الجنہ, تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو؟ جنت میں. جنت میں عیش و عشرت کرو. اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی, جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جانا, اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فوس شیطان آ گیا, اس نے کیسا ہوشیار ہے, چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا, یہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں, ابھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں, ذرا ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں, تھوڑا آرام کرتا ہوں, اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کریں گے. ویژنری لوگ جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں, چاہے اچھا ویژن ہو چاہے برا ویژن, اس سے پتہ چلتا ہے. اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا. قرآن کہہ رہے اکثریت کہاں جائے گی؟ جہنم میں. شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا, لیکن بے وقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا, یہ بے وقوفی ہے اس کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی جائیں گے, ان کو بھی لے کے مریں گے. تو اسی وقت سے شیطان نے کام اپنا شروع کر دیا. یہ جنت میں کیوں چلے گئے؟ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان, دونوں کو جا کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے شیطان نے, دل میں وسوسے. لیبدیہما ما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, ان کے دل میں جا کے خیالات ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں ہر چیز کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے, یہی والے پہ پابندی لگائی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, گھر میں نا ایک الماری رکھیں اور ہر جو دراز ہوتی ہے نا اس میں کسی میں لاک نہ لگائیں, ایک میں لاک لگا دیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں مری ہوئی چھپکلیاں ڈال دیں آپ. بے شک بچوں کو بولیں کہ اس کو نہیں کھولنا, بچے کسی کو نہیں کھولیں گے سوائے اسی کو کھولنے کی, ان کو ہوگا. وہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے, وہ نافرمانی کرواتا ہے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور اماں حوا ان کی زوجہ, دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, دیکھو اس درخت میں کچھ تو ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن وقتی, عارضی, موت تو ہے نا, وہ تو یہاں بھی مرو گے تم. تو لگتا ہے کہ اس درخت میں ایک چیز ہے کہ یہ درخت کھاتے ہی ہمیشہ زندگی, موت, یہ ایسی ویکسین لگ جائے گی یہ کورونا سے حفاظت کی ویکسین ہے, اور کورونا نہیں بلکہ یہ موت سے حفاظت کی کیا ہے؟ ویکسین ہے. یہ کھاتے ہی موت پروف ہو جاؤ گے. اور دوسری بات, فرشتے بن جاؤ گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں. تو یہ چکر ہے. قرآن کہتا ہے ایسے دل میں بار 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 بار. اب پیغمبر جو ہے نا ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, ان سے صریح نافرمانی نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اماں ہوا کہ اللہ نے یہ والا درخت منع کیا ہے نا, تو یہی درخت وہاں بھی اگا ہوا ہے, وہاں بھی اگا ہوا ہے, تو وہاں سے کھا لیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے تو حاضی ہی کہا تھا یہ والا. حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ کا مطلب پوری جنت میں کہیں بھی یہ والا درخت نہیں کھانا. تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی, اماں ہوا نے بھی, یہ والا کا ہے وہ والا تھوڑی کا ہے, اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی, کھا لو بھائی. جا کے قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ, کھانا تو دور کی بات, ابھی زبان پہ پھل کو رکھا اور چکھا ہی تھا, فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب کیا آیا, وطفقا بدت لہما سوآتہما, اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا, دونوں برہنہ ہو گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے. دیکھو دونوں میاں بیوی تھے, اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ نارملی عام حالات میں میاں بیوی لباس کے اندر رہیں, ایک دوسرے کے سامنے اپنے سطر کو ظاہر مت کریں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہماری لبرل خواتین جو کسی کی بیوی بھی نہیں ہیں, غیر محرم مرد کے سامنے نارمل حالات میں نیم برہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں, قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیا ہیں. یعنی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نارمل حالات میں جب میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس وقت تو نارمل پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے,
حالانکہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن یہ حیا کا تقاضا ہے. اور وہ عورت جو کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جو اس کا شوہر بھی نہیں ہے اور نارملی اس ڈریس میں گھومتی ہے، اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں، اس کا مطلب یہ لوگ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی نیچر پر نہیں ہے، انہوں نے اپنی خاندانی پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے. اصل تو ہمارا خاندان آدم اور حوا والا ہے نا، یہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے، یہ آدم اور حوا کی نیچر پہ نہیں ہے، یہ فطرت پہ نہیں ہے یہ لوگ. تو فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میاں بیوی بھی عام حالات میں، نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. تو اب القرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا یہ درخت مت کھانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کو بھی سنا چکے تھے کہ دیکھ آدم، سب نے سجدہ کیا ہے، شیطان نے نہیں کیا، اور یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو گمراہ کرے گا. اب دیکھو ہوا کیا ہے، شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، شیطان نے فوراً لاجک پیش کرنا شروع کر دی، میں بہتر اور یہ کیا ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں جنت میں آیا ہوں، تو نے یہ والا کہا تھا، میں نے وہ والا کھایا، یہ والا تھوڑی کھایا. جیسے بچے نہیں فوراً شروع کر دیتے ہیں، فوراً عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ والا تھوڑی، میں نے تو وہ والا کھایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ کھا لی نا، ابھی کھایا کہاں ہے، وہ تو چکھا ہی تھا ٹھیک ہے نا، کھایا کہاں ہے، ابھی تو زبان پہ رکھا تھا، کھانے دیا کہاں تو نے. دوسری بات یہ کہ اللہ جب تو نے پوری جنت میرے لیے حلال کر دی تو ایک درخت پہ پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں آتا ہے نہیں. ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا، نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ مائنڈ میں آنے والی بات ہے نہیں آ رہی بات. آج یہی ہو رہا ہے نا، شریعت عورت کو حکم دے رہی ہے پردہ کرو. خواتین کہتی ہیں ایکچولی پردے کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے، مرد کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، جیسے کہ شیطان کے دل میں نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، رکھ لو بھائی داڑھی، نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو. نہیں، ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا، ایکچولی وہ تو یوں تھا، ایکچولی وہ تو یوں. اسلام کو داڑھی میں تھوڑی پورا اسلام رکھا ہوا ہے. اصل تو انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، دل نہ دکھاؤ. اور بھائی داڑھی رکھنا فرض ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا تھا کہ یہودیوں سے کہیں داڑیاں رکھیں، داڑھی مت کٹائیں. ہمارے نبی کی بخاری مسلم کی حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں، تمام پیغمبروں کی. لیکن آپ دیکھ لو ہمارا لبرل طبقہ ایکچولی یوں ہے، اچھے دل میں ہو داڑھی، اندر ہونی چاہیے، اندر نہیں باہر بھی ہونی چاہیے داڑھی اندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باہر داڑھی پراپر ہونی چاہیے. نہیں رکھی جاتی توبہ استغفار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے حکم کو تبدیل مت کرو. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پردے کے معاملے میں آپ دیکھ لو، اور دوسری شادی میں بھی یہی ہو رہا ہے. بات آ گئی ہے تو جلدی سے تھوڑی سی کر کے نکلتا ہوں آگے. بھائی 4 شادیوں کی اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو کرے. ایکچولی وہ اصل میں وہ تو اس دور میں جنگوں میں مرد اتنے شہید ہو جاتے تھے، ایکچولی اس دور میں آدمی میں کہاں. بھائی اللہ کا اجازت ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے، کسی کا باپ بھی اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتا. جاؤ ایسی کی تیسی ہے تو ہے، اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے؟ بھائی اللہ نے اجازت دی ہے، دیٹس آل. عدل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے نا، جو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا اس کو. ہر چیز میں اسلام نے حکم دیا جلدی شادی کرو بالغ ہوتے ہی. ایکچولی اس دور میں اتنے مسائل ہیں، ایکچولی بچہ نہ سمجھی، شادی کوئی گڑیوں کا، یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے. ابھی میرا وہ کلپ آیا ہے، لوگوں نے اس کو بھی ایک مزاحیہ اس میں لے گئے ہیں کہ اللہ کرے مفتی طارق مسعود صاحب وزیر اعظم بن جائیں میں نے کہا نا میں وزیر اعظم بنا تو میں ڈنڈے سے مار کے شادیاں کراؤں گا. تو نیچے لوگوں نے کہا اللہ کرے جلدی سے میرے وزیر اعظم بننے کا انتظار مت کرو ویسے ہی کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مانو تو نا. تو جو بھی اللہ کو، سود حرام ہے، خام میں اس پہ حلال کا لیبل مت لگاؤ. سود پر انشورنس جوا اور غرر ہے، یہ حرام ہے، چاہے انسانیت کو فائدہ ہی ہو رہا ہو. اللہ نے منع کر دیا بھائی، خمر میسر والمیسر والانصاب والازلام، یہ خرید و فروخت کا تجارت کا جائز طریقہ نہیں ہے. حج آپ کو زندگی میں ایک بار کرنا پڑے گا. حج کے پیسے کسی غریب کو کھلاؤ گے تو حج ادا نہیں ہوگا. قربانی سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں قربانی کے پیسے سے کسی لڑکی کو جہیز دے دو، جہیز دینے سے جہیز کا ثواب مل جائے گا. قربانی
آدم جب حضرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا بچے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی بیوہ کی شادی کرا دوں یہ کیسا حکم دے رہے بچوں کو ذبح کرو؟ اے اللہ میں کسی غریب کو جہیز دلا دیتا ہوں، اے اللہ میں